أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا. دعا فرمائیں خالق کائنات مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بارہا آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے. خالق کائنات نے دونوں قسم کے گناہوں کے چھوڑنے کا حکم دیا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو. وہ گناہ بھی چھوڑ دو جن کا تعلق ظاہر سے ہے، جن کا ارتکاب کرتے ہوئے ہر ایک کو پتہ چلتا ہے، اور وہ گناہ بھی چھوڑ دو جن کا تعلق باطن سے ہے. ظاہری گناہ مثلا چوری ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے اس کو خود بھی اپنا آپ نظر آتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور اگر چوری کرتے ہوئے کوئی دیکھ لے تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چوری کا ارتکاب کر رہا ہے، تو یہ گناہ ظاہری ہے. اسی طرح شراب نوشی ہے، جو شراب پی رہا ہے اسے خود بھی پتہ چلتا ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، اور جو اسے دیکھتے ہیں شراب پیتے ہوئے ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے. تو یہ ظاہری گناہ ہے، ان کا تعلق ظاہر سے. جو قتل کر رہا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اور جو دیکھتے ہیں ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. تو یہ ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے. ظاہری اعضاء سے ان کا تعلق نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا. باطن کے اندر جو بیماریاں ہیں، باطن کے اندر جو خرابیاں ہیں، ان کا تعلق، ان کا پتہ کسی اور کو نہیں چلتا، بلکہ بعض اوقات تو خود گناہ کرنے والے کو بھی علم نہیں ہوتا کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں. مثلا تکبر ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا، یہ باطن کے گناہ ہیں، ان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. تو بعض اوقات انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں ان گناہوں میں مبتلا ہوں. باطنی گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ تکبر ہے، جس کے بارے میں اس آیت میں فرمایا گیا کہ انہو لا یحب المستکبرین،
اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ باطنی گناہ ہے، اس کا تعلق باطن کے ساتھ۔ اور تکبر کہتے کسے ہیں؟ کسی دنیاوی یا دینی کمال کی وجہ سے خود کو اعلیٰ سمجھنا، دوسروں کو ادنا سمجھنا، خود کو بہتر سمجھنا، دوسروں کو اپنے آپ سے معمولی اور کم تر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دینی کمال عطا کیا ہے، مثلا وہ صاحب علم ہے، اس کے علم کی شہرت دور دور تک ہے، لوگ آتے ہیں اس کے پاس مستفید ہونے کے لیے، اب وہ علم کی وجہ سے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے، دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ ایک آدمی مثلا صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور دوسرا سستی کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ایک دینی کمال ہے، یہ چیز مطلوب و مقصود ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا جائز نہیں۔ کسی کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ اور قرآن مجید میں خالق کائنات فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ کسی کو دنیاوی کمال ملا ہے، دنیاوی کوئی منصب، کوئی عہدہ، کچھ ڈگریاں اس نے حاصل کی ہیں جن کی وجہ سے خود کو اعلیٰ سمجھتا ہے، دوسروں کو ادنا سمجھتا ہے، یہ بھی تکبر۔ تو خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کی وجہ سے ہی تو شیطان راندہ درگاہ ہوا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ مآل کے اعتبار سے کافروں کو بھی خود سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فی الحال مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ ان سے بہتر ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اور آپ کا خاتمہ خدا نہ خواستہ کفر کی حالت میں ہو، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ نہ خوش ہو کامرانی پر کہ ہوتا یوں بھی دیکھا ہے، سفینے پہنچ کے ساحل پہ اکثر ڈوب جاتے ہیں۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان نیک اعمال کی وجہ سے جنت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، اچانک اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوتا ہے کہ وہ جہنمی بن جاتا، اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ تو تکبر سے بچنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہائے بغداد کے ایک فقیہ کا واقعہ لکھا جو بہت بڑا عالم، زاہد اور عابد تھا۔ اس کے علم و فضل کی وجہ سے دور دور سے لوگ آتے تھے اس سے مستفید ہونے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ اس نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا، شاگردوں کی جماعت ساتھ لے کر روانہ ہوا اور شاگردوں کو تاکید کی کہ توکل کی بنا پہ سفر کرنا ہے۔ شاگردوں کی جماعت ساتھ، گرمیوں کا موسم ہے، گرمی کی شدت، چلتے چلتے تھک گئے، سامنے ایک گرجا نظر آیا، شاگردوں نے کہا وہاں جا کر اس گرجے کے سائے میں آرام کر لیتے ہیں، پھر سفر جاری رکھیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جیسے مناسب سمجھو ایسا ہی کرو۔ جب وہاں گئے، شاگرد سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، پیاس کی شدت سے نڈھال تھے، وہاں جا کر فوراً سو گئے۔ ان کے جو شیخ تھے وہ فقیہ بغداد، وہ بجائے سونے کے وضو کے لیے پانی تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ تو پانی کی تلاش میں آگے بڑھ گئے۔ جب سر اٹھا کر دیکھا تو ان کی نظر ایک حسین و جمیل لڑکی پہ پڑی۔ اس لڑکی کو شیطان نے اس کی نظر میں خوب
संवार कर पेश किया, यहां तक कि उसकी मोहब्बत इस शेख के दिल में बैठ गई। सब कुछ भूल कर उसके पीछे रवाना हो गए। वो एक घर में दाखिल हो गई, ये भी उसके पीछे जाकर दरवाज़ा खटखटाया। एक राहिब निकला, ईसाइयों का आलिम। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगा, ए फ़क़ीहुल मुस्लिमीन, आप कैसे मेरे दरवाजे पर? शेख ने पूछा, ये लड़की जो अभी बाहर आई थी, ये आपकी क्या लगती है? राहिब ने कहा, वो मेरी बेटी है। शेख ने कहा, मैं चाहता हूं इसका निकाह आप मेरे साथ कर दो। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? वो ईसाईयत पर है, आप मुसलमान हैं, निकाह तो नहीं हो सकता। बहरहाल इस लड़की के बारे में मैंने दिल में ये अहद कर रखा था कि जिसको ये अपने लिए पसंद करेगी मैं उसी के साथ उसका निकाह करूंगा। मैं उससे पूछ लेता हूं, आकर आपको बताता हूं। शेख भी खुश हो गए। उसने जाकर बेटी के सामने सारा वाक़या बयान किया। वो कहने लगी, मेरा इसके साथ निकाह कैसे हो सकता है? ये मुसलमान है, मैं ईसाई, निकाह तो हो ही नहीं सकता। राहिब ने कहा, अगर वो ईसाईयत कबूल कर ले। कहने लगी, फिर ठीक है। इधर शैतान मुसलसल उसको खूब बना सवार कर इसकी नज़रों के सामने पेश करता रहा। चुनाचे शेख कहने लगा, ठीक है, मैं ईसाईयत कबूल करता हूं, मुर्तद हो गया। उस लड़की ने कहा, ये इज्जत और वकार का निकाह हुआ है, हक महर की ज़रूरत होगी, तेरे पास कुछ है नहीं, तू तो फ़कीर आदमी है। हाँ, महर के तौर पर अगर तू इसके लिए तैयार हो जाए कि 1 साल तक खिंजीर चराएगा जंगल में, यही हमारा महर होगा। तो शेख ने कहा, ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। अल्लाह ताला की तरफ से जब आजमाइश आती है तो इस तरह होता है। चुनाचे वही आसा लेकर, जिस आसा का सहारा लेकर वो खुतबा दिया करते थे, उसी आसा से खनाजीर के साथ रवाना हो गए, खिंजीर चराने लगे। शागिर्द जब उठे तो शेख को न पाकर बड़े हैरान हुए, तलाश में निकले। राहिब से मुलाकात हुई, उसी से सारा वाक़या सुना तो इंतहाई गमगीन हुए। जाकर शेख से मुलाकात की कि ये आप पर क्या मुसीबत टूट पड़ी, ये आप किस आजमाइश का शिकार हो गए? तो शेख फरमाने लगे, जो कुछ है अल्लाह ताला की तरफ से है। इन्होंने कुरान की आयात सुनाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनाई। शेख कहने लगे, तुम जो कुछ मुझे सुना रहे हो मैं तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूं, लेकिन मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तुम चले जाओ। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। शागिर्द रोते हुए, इजहार अफसोस करते हुए हज के लिए रवाना हुए। वहां जाकर शेख के लिए दुआएं की कि अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए। जब वापस लौटे तो फिर इसी रास्ते का रुख किया कि शायद तब्दीली आ चुकी हो, शायद उनका दिल कुफर से मुतनफ़िर हो चुका हो, इस्लाम की तरफ मायल हो चुके हों। लेकिन जब आए तो उसी हालत में पाया, तो इंतहाई अफसोस के साथ वापस रवाना हुए। जब थोड़ी दूर गए थे तो शेख ने पीछे से आवाज़ दी। इन्होंने जब पीछे देखा तो शेख कलेमा पढ़ते हुए इनकी तरफ आ रहे थे। ये बड़े खुश हो गए। शेख फरमाने लगे, मुझसे एक गुनाह हुआ था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरी ये हालत की जो तुम्हारे सामने है। जब वापस चले गए, कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि वो लड़की भी शेख के पीछे आ गई और दरवाज़ा खटखटाया। जब शेख ने दरवाज़ा खोला, उसने कहा कि मैं आपके हाथ पे इस्लाम कबूल करने आए हूँ। शेख ने पूछा, ये कैसे? उसने कहा, जब रात को मेरी आंख लगी तो ख्वाब में हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू की ज़ियारत हुई और उन्होंने फरमाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन के अलावा और कोई दीन सच्चा नहीं है। तेरे बारे में अल्लाह ताला ने एक वली का इम्तिहान लिया। मेरे दिल में ये बात बैठ गई और मैं आई हूँ आपके हाथ पे इस्लाम कबूल करने, मुझे इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। शेख ने उसको इस्लाम में दाखिल करके फिर उसके साथ निकाह किया। शागिर्दों ने पूछा, हजरत इस आजमाइश की वजह क्या बनी? फरमाया, एक दिन एक ईसाई मेरे साथ लिपट गया। मैंने उससे कहा, दूर हट जा, तुझ पे अल्लाह की लानत हो। उसने कहा, मुझ पे लानत क्यों? शेख फरमाने लगे, मैं तुझसे बेहतर हूं, इसलिए कि मैं मुसलमान हूं और तू ईसाई है।
اس نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ تو مجھ سے بہتر ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا۔ چنانچہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق بخشی، اور شیخ فرمانے لگے میرے ساتھ یہ ہوا جو تم دیکھ رہے ہو۔ تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے دینی یا دنیاوی کمال عطا کیا ہے تو اس کمال کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ مال کے اعتبار سے علماء لکھتے ہیں کہ کفار کو بھی اپنے سے بہتر سمجھے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق عطا کرے۔ تو بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی شیخ کامل کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، کسی کامل شیخ کی بیعت کرنی چاہیے کہ ان کی صحبت کی برکت سے باطنی گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، آخر میں ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ بروز بدھ CRBC چوک پر مفتی عدنان کاکا خیل صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو شب تزکیہ ہوگا۔ CRBC چوک پر ایک مسجد ہے، وہاں بیان بھی فرمائیں گے، ذکر کی مجلس بھی ہوگی، اور ساری رات وہاں اذکار میں نوافل میں گزاریں گے شب تزکیہ۔ اس کے لیے آپ حضرات خصوصی طور پر کوشش فرمائیں، خود بھی جائیں، احباب کو بھی اس کی دعوت دیں۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا